بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، براق ڈیجیٹل میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی میزبان اصبا بلوچ۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے بلوچستان میں دہشت گردی کے خلاف عوام کے کردار پر، بلوچ یکجہتی کمیٹی کے بیانیے پر، بینکس لوٹ مار کے ذریعے معاشی استحصال پر اور معصوم بچوں کی قربانیوں پر جنہیں گمراہ کر کے موت کی طرف دھکیلا جاتا ہے۔ انہی تلخ حقائق پر بات کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں تشریف لائی ہیں محترمہ سلمیٰ خان۔ آئیں ان سے ان کی رائے جانتے ہیں۔ السلام علیکم سلمیٰ خان، آپ کا وقت دینے کے لیے شکریہ۔ سلمیٰ خان، سب سے پہلے آپ براق ڈیجیٹل کے ناظرین کو یہ بتائیں کہ بلوچستان کے غیرت مند عوام نے فتنۃ الہندوستان کی سوچ کو رد کر دیا، مقامی لوگ سیکورٹی فورسز کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہیں، تو آپ عوام کی اس قومی جوش و جذبے کو کس طرح دیکھتی ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ براق ڈیجیٹل کا بہت شکریہ کہ وہ اصل حقائق اور وہ جو سچ میں مبنی بات ہوتی ہے، زمینی حقائق کے ساتھ، شواہد کے ساتھ وہ بات عوام تک پہنچاتے ہیں، کہ جہاں پہ عوام کا بھروسہ تو بن ہی رہا ہوتا ہے، عوام ایک طرف اس پہ ٹرسٹ ڈیولپ کر رہی ہوتی ہے، لیکن دوسری طرف اگر ہم دیکھتے ہیں تو ہم ایک سیکیورٹی فورسز کے ساتھ بھی شانہ بشانہ کھڑے ہیں اور ہم ان کو بھی ایک بیک دے رہے ہیں۔ اس کی مثال اگر میں دوں کہ ابھی ہم نے جو خاران آپریشن ہوا تھا، اس میں سیکیورٹی فورسز نے جو نجی بینک، ایک بینک کو تو انہوں نے نشانہ بنا دیا، ساتھ ہی ساتھ جو دوسرے دو بینکس تھے ان کو بھی نشانہ بنانا تھا، ان کی بھی تخریب کاری کو روک دیا۔ غریب عوام کا جو پیسہ جن بینکس پہ پڑا ہوا ہے، بے شک بینک سیکیورڈ ہے، بینک جو ہے وہ انشورڈ ہوتے ہیں، ان کی جو پیسے ہوتے ہیں وہ ریکور بیک ہو جاتے ہیں۔ یہ بات بھی ان کالعدم تنظیموں تک پہنچ چکی ہوئی ہے کہ آپ نے لوٹ مار کرنی ہے تو بینکس کو کرو گے، کیونکہ بینکس کو پے بیک ہو جاتا ہے۔ بالکل، لیکن جہاں تک ان کا یہ والا کانسیپٹ ہے کہ پے بیک ہو جائے گا، لیکن دوسری طرف اگر آپ دیکھتے ہیں کہ انہی بینکس میں لوگ بینکس میں پیسے کیوں رکھتے ہیں کہ گھر سے چوری نہ ہو، بالکل، کوئی رازنی نہ ہو، کوئی ڈکیتی نہ ہو، کوئی بندہ ان سے چھین نہ لے۔ بینک میں پیسے رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کے جو ایسٹس ہیں، یہ ان کی جو چیزیں ہیں وہ بینک میں سیف ہے۔ لیکن دوسری طرف اگر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اس طرح کے لوٹ مار کر کے اور لوگوں میں انتشار پہ لا کے وہ اپنا ہی بھروسہ ختم کر رہے ہیں، عام عوام کے سامنے یہ لوگ زیرو ہوتے جا رہے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور اچھی بات یہ ہے کہ سیکیورٹی فورسز پہ ایک ٹرسٹ ڈیولپ ہو گیا ہے لوگوں کا۔ ان کو پتہ چل گیا ہے کہ سیکیورٹی فورسز ہی ہیں وہ جو ان کی جان، مال، ان کی عزتوں کی حفاظت کریں گے۔ یہ پروپیگنڈا اپنی جگہ کہ یہ لوگ اے آئی جنریٹڈ فوٹوز اٹھا کے کبھی کچن میں کسی عورتوں کے اوپر بندوق تھانا ہوا کسی فوجی کو کھڑا کر دیتے ہیں، کبھی کسی کی سولر پلیٹس کو توڑنے کے لیے بی ایل اے کا بندہ پاک فوج کی یونیفارم پہن کے، یا دیکھیں ایک چیز یہاں پہ قابل غور یہ ہے کہ بی ایل اے اور آپ کے جو ہماری ایف سی کے یونیفارم ہے بالکل ریزمبل ہے، ایک ہی طرح کے ہیں۔ آپ کو پتہ نہیں لگے گا کہ کون ہے ایف سی کا بندہ ہے، آرمی کا بندہ ہے یا بی ایل اے کا بندہ ہے۔ اگر وہ کوئی تخریب کاری کرتے ہیں اس کی چھوٹی سی ویڈیو ڈال دیتے ہیں، ایکس بھرا پڑا ہے اس چیز کا۔ بالکل، دنیا کی مذمتی لوگ جو ہے مذمتی بیان کر رہے ہیں کہ یہ پاک فوج نے کر دیا، یہ آرمی نے کر دیا۔ آپ لوگ اصل حقائق تو جانیں کہ اس یونیفارم کے اندر کیا پاک فوج کا بندہ ہی تھا۔ آپ لوگوں نے اس کو انٹرویو کیا، اس کی بات سنی، اس کے حقائق سنے۔ کوئی کہتا ہے کے پی کے میں یہ کام ہوا ہے، کوئی کہتا ہے بلوچستان میں ہوا ہے، کوئی کہتا ہے نہیں جی یہ تو کسی اور اس کی فوٹو ہے۔ دیکھیے ہمیشہ حقائق جانے بغیر بات کرنا آپ کو کسی نہ کسی رسک میں لے جائے گا۔ تو اسی طرح ہمیں جب بھی کوئی بات کرنی ہو اس کی اصل حقائق جاننے چاہیے اور اصل حقائق ہی لوگوں تک پہنچانی چاہیے۔ اور اس ٹائم میں بیٹھے ہوئے میں الحمدللہ یہ بہت بھروسے کے ساتھ کہہ سکتی ہوں کہ ہمارا بھروسہ پاک فوج پہ تھا، ہے اور ہماری سیکورٹی فورسز پہ رہے گا انشاءاللہ۔ اس کے علاوہ سلمیٰ خان، آپ یہ بتائیں کہ بلوچ یکجہتی کمیٹی نے 25 جنوری کو بلوچ نسل کشی کے نام پر احتجاج کا اعلان کیا ہے، جبکہ اصل قاتل کالعدم تنظیمیں ہیں، تو پھر بی وائی سی یہ دن بنا کر کیا پیغام دینا چاہتی ہے؟ اصل میں انہوں نے نا اپنی ہی چوری چھپانی ہوتی ہے، کیونکہ کالعدم تنظیموں کا ساتھ بھی یہی لوگ دے رہے ہیں۔ دہشت گرد تنظیموں میں جو ان کے بی وائی سی کے دھرنوں میں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں، وہ 99% لوگ جو اس کے دھرنے میں ہوتے ہیں وہی ان کے بی ایل اے کے کیمپس میں جا کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ ٹھیک ہے، وہ اصل چور کوتوال کو ڈانٹے والی بات ہو گئی ہے۔ یہ کریں گے کیا کہ اب دیکھیں وہ مسنگ پرسنز والی بات ہے، ابھی ویسی جو ہے وہ یکجہتی کری ہے بلوچ یکجہتی کے ساتھ 24 یا 25 جنوری کو انہوں نے جو ایک دن اپنا رکھا ہوا ہے، جینوسائیڈ کی طرف تو یہ خود لے کے جا رہے ہیں، اپنی عورتوں کو خودکش بمبار بنا رہے ہیں۔ بالکل، آپ کی عورت نے آپ کی نسل چلانی ہے،
آپ کی عورتوں کو آپ نے ایک حاملہ خاتون کو خودکش بمبار بنا دیا. کیا اس کے جسم میں پلنے والا وہ بچہ جو تھا اس نے فیوچر نہیں بنانا؟ وہ بلوچ نہیں تھا؟ آپ اس کو خودکش بمبار بنا رہے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں کہ بھئی جینوسائیڈ جو ہے وہ ہماری طرف سے ہو رہا ہے. آپ کی بچیاں غلط رستے پہ چل چکی ہیں, ان کو ایڈکشن کروائی جاتی ہے ڈرگس کی, ان کے نازیبا ویڈیوز بنا کے وہ ڈالی جاتی ہے انٹرنیٹ پہ, یا پھر ان کو بلیک میل کیا جاتا ہے کہ ہم آپ کے ساتھ اس طرح سے کر لیں گے. وہ مجبور ہو جاتی ہے اس طرح سے کام کریں. جینوسائیڈ تو اصل میں آپ لوگ کر رہے ہیں. بالکل آپ اپنے بلوچ قوم کے ساتھ غداری کر رہے ہیں. اصل حقائق پہ بات کیجیے. دیکھیں اگر یہاں پہ آپ کو کچھ ڈالرز مل رہے ہیں, آپ کچھ لوگوں کے کہنے پہ بات کر رہے ہیں, تو آئے حقیقت پہ مبنی بات کریں. بالکل آپ تذلیل کر رہے ہیں پاکستانی, یہ پاکستانی ہے. یہ اپنے آپ کو جو کہہ رہے ہیں نا کہ جینوسائیڈ ہو رہا ہے بلوچستان بلوچوں کا, اوور آل بلوچ قوم بالکل پیسفل ہے, کام ہے الحمدللہ. ان کے گھر میں خوشیاں بھی ہیں, غمیاں بھی ہیں. ان کے گھروں میں ویسے ہی کام چل رہے ہیں جو روزمرہ کی زندگی میں ہوتے ہیں. یہ کچھ لوگ جو کہ ایک ٹولہ بن کے آئے ہوئے ہیں کسی کے کہنے پہ اور اسٹیٹ کے خلاف بغاوت کر رہے ہیں, تو ان لوگوں کے لیے یہ دن شاید کوئی اچھا دن ان کے لیے ثابت ہو, بٹ ہم اس دن کو نہیں منا سکتے کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ اصل حقائق کیا ہے. بالکل. اس کے علاوہ سلمیٰ خان, آپ براق ڈیجیٹل کے ناظرین کو یہ بھی بتائیں کہ دہشت گرد تنظیمیں ترقی روکنے کے لیے اب بینکس لوٹ رہی ہیں جہاں مقامی لوگوں نے اکاؤنٹس کھول رکھے ہیں, تو کیا یہ عوام کا معاشی استحصال نہیں ہے؟ میں نے پہلے ہی اس بات کا وہ کر دیا کہ دیکھیں جہاں پہ ان کا ایک کانسیپٹ یہ بنا ہوا ہے کہ بینک میں رکھا ہوا پیسہ جو ہے وہ پے بیک ہو جائے گا, کیونکہ وہاں پہ ایک پالیسی ہوتی ہے کہ آپ کا جو پیسہ بینک کے دروازے کے اندر آ گیا, آپ کے اکاؤنٹ میں کریڈٹ ہو گیا, تو وہ جو ہے وہ انشورڈ ہو جاتا ہے. بینک سارے انشورڈ ہوتے ہیں, بینک کی پریمیسز انشورڈ ہوتی ہے, انشورنس کمپنیز جو ہیں وہ پیسے پے بیک کرتی ہیں تمام کسٹمرز کو. خاران کے ایک علاقے میں اگر آپ کے تینوں چاروں بینک ایک ساتھ میں ہیں, ایک بینک کو آپ نشانہ بناتے ہیں اور آپ کا ہدف ہوتے ہیں دوسرے تیسرے نشانے دو بینکس کو لوٹنا, وہاں پہ پڑا ہوا پیسہ اس وقت تک جو کاؤنٹر پہ پڑا ہے وہ اکاؤنٹ میں کسی کے نہیں گیا, تو وہ ابھی تک اس کو جو ہے نا وہ بینک پے نہیں کرے گی, وہ انشورنس کمپنی پے نہیں کرے گی. آپ اگر قلندم تنظیمیں چلا رہے ہیں, آپ کو فنڈنگ ہو رہی ہے, تو آپ اپنا فنڈ ہی یوٹیلائز کریں. غریب عوام کو لوٹ کے آپ اپنا اور ہی بھروسہ کم کر رہے ہیں. بالکل. لوگ آپ پہ بالکل یقین نہیں کریں گے. آپ کہتے ہیں کہ ہم بلوچ آزادی پسند لوگ ہیں, یہ آزادی نہیں ہے, یہ بالکل آزادی نہیں ہے. آپ لوگوں کی آزادی چھین رہے ہیں, لوگوں کا حلال پیسہ لے کے جا رہے ہیں. معاشی استحصال کرنے کے بعد ہی دیکھیں کس مشقت سے خاران کے لوگ کوئی اتنے امیر ترین نہیں ہے کہ وہ اپنے جو ہے کروڑوں روپے لا کے آپ کے سامنے رکھیں گے. جو ان کے بینکس پہ پڑا ہوا چھوٹا موٹا تھریشولڈ میں پیسہ ہے وہی ان کی اصل ایسٹس ہیں, اور وہ بھی آپ لوٹ کے لے جاتے ہیں. تو اس طرح سے عوام آپ پہ کبھی بھروسہ نہیں کرے گی. بالکل. سلمیٰ خان, اس کے علاوہ آخر میں آپ یہ بتائیں کہ فتنۃ الہندوستان جو ہے معصوم بچوں کو ورغلا دھمکا کر موت کی طرف دھکیل رہا ہے. عوانان میں مارا گیا سخی بخش اس کی مثال ہے, جنہیں مستقبل کے خواب دکھا کر بندوق تھما دی گئی اور پھر بعد میں مارا گیا. تو یہ دہشت گرد تنظیمیں کس طرح اپنے لوگوں کی نسل کشی کر رہی ہیں؟ یہ صرف سخی داد تو نہیں ہے. سخی داد جیسے میں بتاؤں کہ وہ سرفراز نام کا ایک بچہ تھا 18 سال کا, بہزل نام کا ایک بچہ تھا 18 سال کا, اسی طرح سے ان کے ساتھ ایک اور بچہ ہے رمیز, وہ بھی ایک چھوٹی ایج کا بندہ ہے. یہ نوجوان نسل ہمارا فیوچر کا معمار ہے, انہوں نے فیوچر بنانا ہے. یہی بچے ڈی سی اے سی بن کے آئیں گے, یہی بچے جو ہے وہ آرمی کے اچھے رینکس پہ آئیں گے, یہی بچے آپ کی ایجوکیشن کی فیلڈ میں پرنسپل بن کے, آپ کے سیکٹری ایجوکیشن بن کے, کس پوسٹ پہ میں ان کو نہیں ڈیزائن کر سکتی. بلوچ غیور قوم کے غیور بچے اتنے لائق بچے ہیں کہ اگر ان کے پوٹینشیل کو آپ جھنجھوڑنا اور وہ کرنا شروع کریں, کھردنا شروع کریں, تو آپ کی آنکھیں کھل جائیں گی کہ وہ میرٹ پہ لینے والے بچے ہیں, میرٹ پہ سیٹ لینے والے بچے ہیں. ان کو اسکالرشپ ویسی گورنمنٹ نہیں وہ کر رہی ہوتی ہے, ان کو اگر آفر کر رہی ہے تو ان کی قابلیت پہ کر رہی ہے. آپ انہی قابل بچوں کو اپنی تنظیم کا حصہ بناتے ہیں اور پھر اس کے بعد ورگلا کے ان کو اپنے ساتھ کیمپس میں لے جاتے ہیں, یا پھر اگر وہ آپ کی بات نہیں مانتے تو ان کو سامنے آپ گولی مار دیتے ہو, کیونکہ وہ کسی دہشت گرد گروہ کا حصہ نہیں بننا چاہتے ہیں. اس ٹائم میں ان بچوں کو اور بلوچ قوم کو بہت شعور آ چکا ہوا ہے الحمدللہ. بلوچستان پرامن ہوتا بھی جا رہا ہے, اور وہ اپنے ان بچوں کو بھی پروٹیکٹ کر رہے ہیں ان تنظیموں سے, ان لوگوں سے جو کہ ان کو غلط راستے پہ لے کے جاتے ہیں. اور انشاءاللہ بلوچستان میں بہت جلد سکون آئے گا. انشاءاللہ. بہت شکریہ سلمیٰ خان کہ آپ نے ہمارے ناظرین کو ان پہلوؤں سے آگاہ کیا.
ناظرین، بلوچ عوام دہشت گردی، گمراہی اور نام نہاد بیانیے کو مسترد کر چکی ہے۔ بلوچستان کا مستقبل بندوق نہیں بلکہ امن، ترقی اور پاکستان کے ساتھ جڑا ہے۔ اسی پیغام کے ساتھ ناظرین آج کے پروگرام سے اجازت چاہیں گے۔ انشاءاللہ ایک نئے پروگرام کے ساتھ بہت جلد آپ کے پاس حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔